بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انقلاب فرانس پر بات کریں گے۔ اس انقلاب نے نہ صرف فرانس اور یورپ کی تاریخ کو متاثر کیا بلکہ جدید دنیا کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس انقلاب کے نتیجہ میں فرانس میں تو تبدیلی آئی ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سے ممالک کے اندر حکومتوں میں تبدیلی آئی، حکومتیں تبدیل ہوئیں، بادشاہتوں کا خاتمہ ہوا اور جمہوری دور کا آغاز ہوا۔ انقلاب فرانس کے جو 3 بڑے اصول تھے ان میں سوشل ایکویلٹی، ڈیموکریسی اور نیشنلزم تھا۔ تو اسی لیے اس انقلاب کے نتیجے میں پوری دنیا میں جو ہے وہ جمہوریت کے دور کا آغاز ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس کے جو بادشاہ تھے لوئی فورتھ، ان کے دور میں فرانس کے اندر بادشاہت جو ہے وہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گئی۔ لوئی فورتھ کہا کرتا تھا کہ آئین اور قانون کیا ہے سوائے اس کے کہ میری اپنی ذات۔ گویا آئین اور قانون خود لوئی کی اپنی ذات کے اندر تھا۔ لوئی جو کہہ دیتا تھا وہی قانون بن جاتا تھا۔ لوئی کی کہی ہوئی بات ہی فرانس کا آئین تھا۔ تو لوئی چہارم جو تھا وہ بہت ہی طاقتور فرانس کا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے اقتدار کو مضبوط بنانے کے لیے 2 طبقوں کو جو ہے وہ استعمال کیا اور اپنے قریب ان کو لے کر لایا۔ ایک تو امراء کا طبقہ تھا اور دوسرا کلیسا کے علماء تھے۔ تو اس نے امراء اور علماء دونوں کو ہی اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا اور ان کو بہت زیادہ مراعات دی۔ دوسری طرف عوام تھے، ان کو کچلنے کے لیے لوئی نے ہر ممکن جو ہے وہ حربہ استعمال کیا۔ اسی لیے عوام کے دلوں میں بادشاہت کے خلاف نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی، لیکن بادشاہت مضبوط بنیادوں پر استوار تھی۔ لیکن جب لوئی شانزدہم کا دور آیا، لوئی 16 کا دور آیا، جو کہ 1774 سے شروع ہو کر 1795 پر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ لوئی شانزدہم جو ہے وہ 20 سالہ نوجوان تھا جب اس نے اپنا اقتدار قائم کیا اور بادشاہ بنا۔ تو اس کے دور میں جو ہے وہ بادشاہت جو تھی وہ کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ اقتصادی طور پہ جو ہے وہ فرانس بہت ہی کمزور ہو گیا تھا۔ فرانس کے اقتصادی طور پر کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ امریکہ کی جنگ آزادی میں فرانس کی شمولیت تھی۔ امریکہ میں جو جنگ آزادی لڑی گئی تو فرانس نے امریکہ کو اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ معاشی مدد دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود فرانس جو ہے وہ کمزور ہو گیا، معاشی طور پہ کمزور ہو گیا، لوگوں کی حالت بہت بری ہو گئی۔ لیکن کیا انقلاب فرانس کی وجہ اقتصادی بحران تھا یا معاشی کمزوری تھی؟ تو کارلائل اور بہت سے دوسرے جو ہے وہ ہسٹورین جو ہے وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اقتصادی بحران تو فرانس کے ساتھ ساتھ باقی ملکوں میں بھی تھا۔ فرانس کے عوام جن معاشی مجبوریوں کا شکار تھے وہ مجبوریاں تو فرانس کے ارد گرد ہمسایہ ملکوں میں کہیں زیادہ تھیں۔ فرانس کے لوگ تو پھر بھی جو ہے وہ معاشی طور پہ کچھ خوشحال تھے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوئی جو تھا وہ عوام کا بہی خواہ نہیں تھا، وہ ان کا بھلا نہیں سوچتا تھا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خوبی بھی اس کے اندر موجود تھی اور وہ عوام کی بھلائی بھی چاہتا تھا اور باقی حکمرانوں سے اچھا حکمران تھا، اچھا بادشاہ تھا، لیکن حالات اس کے کنٹرول سے باہر نکل گئے تھے، کیونکہ جس طرح نوبلٹی اور کلرجی کو استعمال کیا گیا تھا اور ان کو مراعات دی گئی تھی لوئی فورتھ کے دور میں، وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہو چکے تھے۔ اس وقت فرانس کی آبادی تقریباً 2.5 کروڑ تھی۔ 2.5 کروڑ میں سے 1,50,000 یہ نوبلٹی تھی، امراء تھے، اور 1,30,000 جو ہے وہ کلرجی تھی، یعنی علماء کا طبقہ تھا۔ تو ٹوٹل ملا کر 2,80,000 یہ لوگ تھے، یعنی 2.5 کروڑ کی آبادی میں سے 2,80,000 لوگ مراعات یافتہ تھے، اور باقی لوگ بیچارے جو ہے وہ کسان تھے اور مزدور تھے اور غریب طبقہ تھا۔ یعنی اقتصادی مجبوری اور اقتصادی بحران کے باوجود یہ 2,80,000 لوگ اور بادشاہ
اور اس کے جو ہے ہواری تھے وہ انجوائے کر رہے تھے، ہر طرح کی زندگی کو انجوائے کر رہے تھے، ہر طرح کی عیاشیاں کر رہے تھے، جبکہ عوام کو ایک وقت کی روٹی بھی نصیب میں نہیں تھی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں جو فرانس کے فوجی گئے خدمات انجام دینے کے لیے امریکہ کی جنگ آزادی کے وقت، جب وہ واپس آئے تو وہ لوگوں میں گھل مل گئے، اور انہوں نے لوگوں کے اندر فرانس کے خلاف جو ہے وہ نفرت پیدا کی، اور یہ کہا کہ لوگوں کو فرانس کی بادشاہت کے خلاف جو ہے وہ اب اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور ہمت کرنی چاہیے۔ یعنی جو امریکہ سے فوجی فرانس کے واپس آئے، انہوں نے بھی عوام کے اندر بادشاہت کے خلاف نفرت پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا، کیونکہ وہ امریکہ میں جو جنگ آزادی کو دیکھ کر آئے تھے، تو انہوں نے فرانس کے لوگوں کے اندر بھی بادشاہت کے خلاف آزادی کی تحریک پیدا کر دی۔ اس لیے انقلاب فرانس جو ہے وہ تحریک انسانی کی آزادی کی تحریک بھی کہلاتی ہے، یعنی انسانی آزادی کی تحریک بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں روسو کے انقلابی نظریات نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس وقت کے 3 فرانسیسی فلاسفر جو ہیں مونٹسکو، وولٹیئر اور روسو، ان کے نظریات نے بھی عوام کے اندر جو ہے وہ بادشاہت کے خلاف نفرت پیدا کی۔ روسو کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے لیکن ہر جگہ زنجیروں میں جکڑا ہوا نظر آتا ہے۔ تو روسو کی کتاب جو تھی سوشل کنٹریکٹ، اس نے لوگوں کے اندر جو ہے وہ بہت سوچ کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ ایک مقدس صحیفے کے طور پر فرانس میں پڑھی گئی۔ تو فرانس کے اندر ایک انقلابی سوچ عوام کے اندر پیدا ہو گئی تھی کہ ہم لوگ کروڑوں میں ہیں اور پسے ہوئے ہیں، 2 وقت کی روٹی بھی ہمیں نصیب نہیں ہے، اور باقی جو ہے وہ عمرا اور علماء کا جو طبقہ ہے وہ بادشاہ کے ساتھ مل کر ہمارا استحصال کر رہا ہے۔ یہ سوچ جب پیدا ہوئی تو لوگ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے انقلاب پیدا کرنے کی جد و جہد شروع کر دی۔ وہ خود لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو انقلاب کے لیے جد و جہد بھی کرتے ہیں اور پھر ان کے ثمرات سے مستفید بھی ہوتے ہیں، اور یہ فرانس کے لوگوں نے اس چیز کو دیکھا۔ 4 جولائی 1789 کو انقلاب کی بنیاد اس طرح رکھ دی گئی کہ فرانس کے لوگ پیرس کے اندر جو بیسٹل کا شاہی قلعہ تھا، جو شاہی جیل کے طور پہ جو ہے وہ مشہور تھا، جہاں بادشاہت کے خلاف کوشش کرنے والے انقلابی رہنما قید تھے، لوگوں نے بیسٹل کی اس جیل پر حملہ کر دیا۔ جیل کے محافظ اس عوام کے ریلے کا مقابلہ نہ کر سکے اور بہہ گئے، اور لوگوں نے جیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تمام جو سیاسی قیدی تھے، جو انقلابی رہنما تھے، ان کو آزاد کروا دیا۔ اس طرح یہ لوگ آزاد ہو گئے تو بادشاہت کو جو ہے وہ خطرہ پیدا ہو گیا، اور بادشاہت کی جو بنیادیں جو تھیں وہ ہل گئیں، اور اسی لیے بیسٹل کی جیل کا جو انہدام ہے یہ انقلاب فرانس کی بنیاد اس کو کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے اندر جو ہے وہ لوئی کے خلاف جو نفرت تھی اس کو پھیلانے میں لوئی کی جو ملکہ تھی میری اینٹونیٹ جو تھی، وہ آسٹریا کی شہزادی تھی، اور اس کی شادی بھی جو ہے وہ لوئی کے ساتھ سیاسی بنیادوں پر ہوئی تھی، کیونکہ کوشش یہ کی گئی تھی کہ آسٹریا اور فرانس کے اندر جو سیاسی اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو آسٹریا کی شہزادی میری اینٹونیٹ جو تھی اس کی لوئی کے ساتھ شادی ہو گئی، اور میری جو تھی وہ لوئی پر اس حد تک جو ہے وہ اثر انداز ہوئی کہ اس نے تمام فیصلے جو ہے وہ اپنے اختیار میں لے لیے، اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ تو میری سے لوگ بہت زیادہ نفرت کرنے لگے۔ ایک دفعہ جب لوگ احتجاج کر رہے تھے اور گندم نہیں تھی روٹی کھانے کے لیے لوگوں کے پاس جو ہے، اور یہ مشہور تھا کہ تمام جو ہے وہ غلہ جو ہے وہ شاہی قلعوں میں محفوظ کر لیا گیا ہے اور لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں تھی، لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ تو میری نے پوچھا کہ یہ لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ تو کسی نے اسے کہا کہ یہ روٹی مانگ رہے ہیں۔ تو اس کا یہ بڑا مشہور فقرہ ہوا کہ اس نے کہا کہ یہ لوگ روٹی کی بجائے کیک کیوں نہیں کھا لیتے۔ یہ بات جب لوگوں میں مشہور ہوئی تو لوگ جو ہے وہ اسے میری ڈیفیسٹ کے نام سے پکارنے لگے اور میری سے نفرت کا اظہار کرنے لگے۔ تو لوئی کے خلاف نفرت پیدا کرنے میں اس کی بیوی جو میری جو تھی اس کی پالیسیوں کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے، اس لیے لوگ بادشاہت کے سخت خلاف ہو گئے اور بادشاہ کے تمام اختیارات ختم کر دیے گئے۔ بادشاہ نے قومی اسمبلی کو بھی منظور کر لیا، الیکشنز بھی کروائے، لیکن لوگوں کا غصہ جو ہے وہ کسی طور پر بھی ٹھنڈا ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ تو
تو جب انہوں نے دیکھا لوئی نے اور اس کی بیوی نے اور لوئی کے بھائیوں نے کہ ہماری اپنی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، تو وہ 20 جون 1791 کو انہوں نے فرانس سے جو ہے وہ فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام بنا دی عوام نے، اور لوئی اور میری اور اس کے بھائی جو ہے وہ گرفتار کر لیے گئے، لیکن ان کو شاہی محل کے اندر ہی نظر بند کر دیا گیا۔ لیکن ابھی بھی لوئی جو ہے وہ پھر اپنے اقدار کی کوشش کرتا رہا، تو لوگوں کو لوئی کی ان سازشوں کا جب علم ہوا تو انہوں نے 10 اگست 1792 کو شاہی قلعے پر ہی، شاہی محل پر حملہ کر دیا اور لوئی کو اور ملکہ کو وہاں سے نکال لیا۔ وہاں سے ان کو نکالنے کے بعد ان کو قید خانے میں پھر منتقل کر دیا گیا، اور عوام کے مطالبے پر ان کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ کیس چلایا گیا۔ 21 جنوری 1793 کو جو ہے وہ لوئی فرانس کا جو بادشاہ تھا اس کو موت کی سزا دے دی گئی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 6 اکتوبر 1793 میں 1793 میں ملکہ جو تھی میری اینٹونیٹ، اس کو بھی جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 8 جون 1795 کو جو جانشین تھا بادشاہ کا بیٹا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس طرح مکمل طور پہ یہ خاندان ختم ہو گیا۔ لیکن انقلاب فرانس کے جو نتائج فوری مرتب ہونے چاہیے تھے وہ مرتب نہیں ہوئے۔ کسان جن کا جاگیرداروں نے استحصال کیا تھا، جاگیرداروں نے جن پر ٹیکس لگائے تھے، جن سے 2 وقت کی روٹی چھینی تھی، ان کسانوں نے ان جاگیرداروں کے محلات کو جلا دیا، ان پر حملے کیے گئے اور عمرا کا قتل عام کیا گیا۔ دوسری طرف انقلاب برپا کرنے والے جو مزدور تھے، جو صنعتی انقلاب کے نتیجے میں بے روزگار ہو گئے تھے، انہوں نے بھی اپنا بدلہ جو ہے وہ صنعت کاروں سے لیا اور صنعت کاروں کی رہائش گاہوں کو جلایا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ یہ نوبلٹی جو تھی اس کا قتل عام کیا گیا، اور جو کلرجی تھی ان کو بھی جو ہے وہ بے دردی سے قتل کیا گیا۔ لیکن انقلاب فرانس کے جو نتائج اس لیے واضح طور پر سامنے نہ آ سکے کہ اس انقلاب کا کوئی بہت بڑا لیڈر نہیں تھا جو اس انقلاب کو مثبت سمت دیتا۔ اس لیے اس انقلاب کے نتیجے میں فرانس میں قتل و غارت تو بہت ہوئی، اور یہ جو ہے وہ دہشت گردی کا دور کہلاتا ہے۔ 1795 سے لے کے 1804 تک، جب نیپولین کا دور جب تک نہیں آ گیا، اس پورا عرصہ جو ہے وہ دہشت گردی کا فرانس میں دور کہلاتا ہے۔ قتل و غارت عام تھی، کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ مزدور اور کسان جو ہے وہ انہوں نے پھر آپس میں بھی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، جہاں تک کہ پھر نیپولین کا دور آ گیا اور یہ پھر ایک تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ تو اس طرح آج ہم نے اپنی گفتگو میں انقلاب فرانس کے اسباب، اس کے واقعات اور اس کے نتائج پر بات کی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو